وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 68 سے 74، 27، 87 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم برائے نام مسلمان نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون. کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے. بل نحن محرومون. بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب. سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 68. لفظی ترجمہ: افرأیتم الماء الذی تشربون. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا تم نے اسے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجن، تو اسے سخت کھاری بنا دیں. فلولا تشکرون، تو تم شکر کا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے یہ خیال کیا کہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا ہے. فسبح باسم ربک العظیم، پس اپنے رب عظیم رب کے نام کی تسبیح. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے اور 2023 کے مسلمانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. دیکھیں، ہم نے رب کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا ہے. ہم اپنے رب کی نشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ
پورے کے پورے ڈوبے میں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ایک چیز آدھی پانی سے باہر ہے، آدھی پانی کے اندر ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہیں اور اس میں ڈوبے ہیں. ہر بات اللہ کی نشانی ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے. ہر چیز نے یعنی اللہ نے ہر چیز کو اس کی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے اور پھر اس میں اس کی ہدایت جاری کر دی ہے. لکڑی کو کس نے حکم دیا کہ تم نے جلنا ہے؟ انسان کو اس لکڑی کو جلانا کس نے سکھایا؟ یہ عقل کس نے دی؟ کیا بندر آگ جلا سکتے ہیں؟ نہیں. ایک سمپل سا سوال ہے. کیا باقی مخلوقات ان تمام نعمتوں سے جس سے ہم آج استفادہ کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح کر رہے ہیں اور زمین کے اندر سے تیل نکال لیں، ایک چیز تھوڑی ہے. گیس ہے، تیل ہے، توانائی ہے. سورج سے توانائی لے رہے ہیں، سولر سے بجلی بنا رہے ہیں، ہوا سے بجلی بنا رہے ہیں، پانی سے بجلی بنا رہے ہیں. کیا اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو دی ہے؟ کیا ایسے اعضاء، کیا ایسا ذہن، دماغ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے؟ نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، ان نعمتوں کی تصدیق کریں. فلولا تصدقون فلولا تذکرون فلولا تشکرون. آج کے سبق میں تو یہ آیا ہے فلولا تشکرون، آیت نمبر 70 میں. دیکھیں میں ذرا ٹھہر جاتا ہوں اور آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں. آخر کیوں ہم نے رب کی تمام نعمتوں کو، جو نعمتیں ہیں، اس کو ہم ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ یہ میرے الفاظ، اس جملے پہ آپ غور کریں. نعمتوں کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں. یہ دنیا کی زندگی تو اس لیے تھی کہ ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں. یہ زندگی تو اللہ نے اپنے راستے پر چلنے کے لیے دی تھی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اللہ نے ہمیں واضح طور پہ کہہ دیا کہ میرا راستہ ہے، تم نے میرے راستے پر چلنا ہے، میں تمہاری منزل ہوں، دیگر راستوں پر نہیں چلنا. ہم نے تو ذلیل دنیا کو منزل بنا لیا ہے. ہم تو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں. تو دیکھیں یہ مضمون ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ. کیا آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ دو سوال دیکھیں. ایک سوال ہے، کیا آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں مصروف ہیں؟ دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں. یا تو آپ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے، یعنی نعمت کو بجا طور پہ استعمال کریں گے، یعنی اللہ نے یہ زندگی، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ جو بھی آپ کو دیا ہے اللہ کے لیے استعمال کریں گے، اللہ کو منزل بنائیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں دین کا قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. اس بات پہ بھی غور کریں، اس کو بھلائے نہ کریں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا اس لیے ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے.
آج مسلمان کا وجود نہیں ہے روئے زمین پر، من حیث الجماعت، جماعت کی حیثیت سے آج مسلمان کا نام مٹا دیا گیا ہے۔ یہ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کو مومن کہنا بجا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں تو دنیا ہے۔ لیکن میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا ہے؟ کیا منصوبے ہیں؟ کیا توقعات ہیں؟ کیا تمنائیں ہیں زندگی کے بارے میں، ساری دنیا کی؟ ہم سب ذاتی مفادات اور اپنے مفاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو مضمون ہم نے یعنی ابھی میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی جو نعمتیں ہیں جن کو ہم روز و شب استعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ سب سے پہلے پانی ہے، انتہائی ضروری ہے۔ پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پانی استعمال کیا وضو کے لیے، صفائی کے لیے اپنی۔ اس پانی تھوڑی دیر پہلے چائے بنی پانی سے، دودھ اور پانی ملا کر، ہنڈیا میں پانی استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ صفائی کے لیے پانی۔ آپ کے گھر میں تو پانی کے بغیر تو تصور نہیں ہے زندگی کا۔ پانی زندگی ہے، جعلنا من الماء کل شیء حی۔ تو آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ 3 آیات ہیں پانی کے بارے میں، کہ یہ بادلوں کا سسٹم تم نے بنایا کہ میں نے بنایا؟ میں پانی آسمان سے اتارتا ہوں کہ تم اتارتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اور پھر آیت نمبر 70 میں تو بالکل اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ، سارا انتظام تو میرا ہے، میں نے تمہارے لیے اس پانی کو میٹھا بنا دیا، اور ہم تو کھارا بھی بنا سکتے تھے، تو کھارے پانی سے تو فصلیں نہیں اگتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تم کیوں نہ شکری کر رہے ہو، شکر گزاری کا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا سا رک جاؤں گا۔ شکریہ، اصل میں آپ کو ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی اصطلاح ہے، جو بھی اصطلاحات ہیں، ہم ان کا مطلب بجا طور پر نہیں جانتے۔ جو کچھ بھی ہے سنا سنایا ہے، پڑھا پڑھایا ہے، یا ہماری اپنی اپروچ جہاں تک ہے، اور ہم نے تو شکر کا معنی تو بالکل ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ کیا حال ہے بھائی؟ 2 بچے ہیں، نہیں 4 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، بیٹے پڑھ لکھ گئے، ایک DSP بن گیا، ایک کیپٹن بن گیا، فوج میں چلا گیا، اب میجر بننے والا ہے، تیسرا ڈاکٹر بن گیا، بیٹی نے بھی ڈاکٹری کا کورس کر لیا ہے، ڈاکٹرنی بن گئی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے۔ کاروبار میرا الگ ہے، بچے الگ کما رہے ہیں، اپنا گھر ہے، فارم ہاؤس ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ہم نے تو دنیا تک یہ باتیں محدود کر دی ہیں۔ اصل میں تو دیکھیں ہمارے دل میں، دماغ میں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بھس بھرا ہوا ہے، بھس۔ ہم نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، حدیث ہے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ امید رکھتا ہے بخشش کی۔ بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ تو شکر گزاری کی میں بات کر رہا تھا، تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے وحی اور پیغمبر کے ذریعے، ایک دین دے دیا ہے، اسے اپنا راستہ بتا دیا ہے، رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اللہ کا راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. اب اگر کوئی اللہ کے منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا مطلب شکر گزاری ہے. بات ذرا سمجھ لیں، آہستگی سے میں بول لوں کیونکہ میرے مخاطب عام لوگ ہیں تو زیادہ مشکل بات میں نہیں کروں گا. اگر دنیا میں آ کے آپ نے اپنی منزل اللہ کو بنا لیا، آخرت کو ترجیح دے دی دنیا پر، اللہ کو منزل بنا کے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اختیار کرنا ہے. بس ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے. ہماری ترجیح تو ذاتی مفادات ہیں، ہمارے اپنے فیصلے ہیں. ہمیں قربانی دینا تو نہیں آتا، اپنے خواہشات کی قربانی تو ہم نہیں دے سکتے. ہم تو دنیا کے لیے جی رہے، ہماری منزل تو دنیا ہے. یہ سارا رویہ ناشکری کا ہے. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ دین اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. یہ بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً. اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اب دین اسلام کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ویسے ہی تھکا رہے ہیں. آپ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ قرآن میں ہے. وہ ہمارے پشتو میں ایک ضرب المثل ہے، ہندوستڑے خدے ناراضہ. ہندو مندر میں بتوں کی پوجا کرتے کرتے تھک گیا، لیکن اللہ تو ناراض ہے اس سے. اللہ نے تو حکم نہیں دیا ہے بتوں کی پوجا کا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا ہے. ہندوستڑے خدا ناراضہ. وہ آپ دیکھ لیں، یہ بڑی ریاضتیں کرتے ہیں یہ پجاری وغیرہ جو بھی ہیں. مجھے تفصیلات نہیں معلوم لیکن سنا ہے جنگلوں میں چلے تپسیا ریاضتیں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تو سخت ناراض ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے، میں آپ کو ایک بات کہوں راستی سے، جب آپ نے منزلی بھٹک گئے تو پھر آپ کی کوئی عمل نیک نہیں ہوگا، خواہ کہ وہ بہت ہی اچھا عمل ہو. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. یہ جملہ جو ہے قرآن میں ہے. حضرت عمر جب جا رہے تھے نا وہ بیت المقدس، تو ان کا گزر ایک گرجے سے ہوا. عیسائی تھے راستے میں. وہاں رکے تھوڑی دیر کے لیے، اندر دیکھا تو راہب جو ہے وہ عجیب حالتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی. کوئی کھڑا ہوا تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی کیا تھا، کسی نے کیا کیا ہوا تھا. سخت یعنی وہ ریاضت، عبادت، وہ اپنے ان کے لحاظ سے تو عبادت تھی. سخت تکلیف، کوئی پانی نہیں پی رہا، کوئی کھانا نہیں کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا. کسی نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئے اور اگر آئے تو بس میں فوراً ہی جاگ جاؤں. حضرت عمر نے دیکھ کے یہ جملہ کہا قرآن پاک کا، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن جائیں گے جہنم میں. یہ مثال آج کے عبادت گزار مسلمان نام نہاد، جن کو اپنے دین کا تو پتہ ہے نہیں، نماز کا کیا مقصد ہے، دین کیا ہے، قرآن کیوں نہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. یہ نمازیں ہو رہی ہیں، یہ وضو ہو رہا ہے، سردی میں وضو ہو رہا ہے،
اور روزے رکھے جا رہے ہیں سخت گرمی میں، اور یہ اور وہ، مٹھی پر داڑھی رکھتی ہے مرد نے اور خاتون نے پردہ کر لیا ہے، برقع اوڑھ لیا ہے، مقصد پتہ نہیں ہے دین کا۔ ہمارا تو سارا معاشرہ جاہل معاشرہ ہے، مجھے کہنے دیں یہ بات، سب لوگ دین سے بے خبر ہیں، دین کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اصل تو کیا ہے دین؟ نہى النفس عن الہوى، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ اصل تو اپنے خواہشات نفس کو روک لینے کا نام ہے دین اسلام، اور اللہ کی مرضی کو اختیار کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار ہے وہ انسان، زیرک، جینیس، جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، عمل کرے موت کے بعد زندگی کے لیے، اور بہت بے وقوف ہے جو من چاہی زندگی گزار رہے، اس کے باوجود اللہ سے تمنا رکھا ہوا ہے اللہ بخشے گا، رسول شفاعت کریں گے۔ امت مسلمہ ہے بھیا، کلمہ پڑھیندہ ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس۔ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو آپ کے دل میں ہو، ہمارے دل میں تو دنیا ہے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، تھکے، عمل کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، جائیں گے جہنم میں، گرم دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ ساری دیکھیں، ہم آج کا جو سبق ہے یہ ساری اللہ تعالی ہمیں نعمتیں بتا رہے کہ تم ان نعمتوں کو دیکھو اور شکریہ کی روش اختیار کرو، اور شکریہ کی میں نے خاص عطا سے آپ تشریح کری۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی۔ نحن جعلناها تذکرۃ، یہ ساری باتیں نصیحت ہے اس میں، اور یا حاجت مندوں کے لیے، للمقوین، متاعن، سامان زیست ہے، لیکن مدعا کیا ہے؟ تسبیح اپنے رب کے نام کی جو بڑا عظیم ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ میرے سامنے جو ترجمہ ہے اس میں تو اے نبی لکھا ہوا ہے، تو کیا ہمیں تسبیح کرنے کا حکم نہیں ہے؟ بہت بری بات ہے۔ مضمون تو سارا ہمارے لیے ہے، نبی کی ذات تو بلند و بالا ذات ہے۔ فسبح، اے نام نہاد مسلمان، تم اپنے رب کی تسبیح میں زندگی گزارو، تم اپنے رب کی ناشکری میں زندگی گزار رہے ہو، تمہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ یہ بھی یعنی اس صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور اگلی جو صورت آ رہی ہے سورہ حدید، اس میں پہلا جملہ ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، پہلا جملہ ہے، اس پہ تو وہیں پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن مدعا کیا ہے؟ سبح باسم ربک العظیم، تم تو دنیا کے نام کی مالا جپ رہے ہو، دنیا کی تسبیح بیان کر رہے ہو۔ پیسہ بڑی چیز ہے، آپ دیکھ لیں نا، ہمارے لیے تو پیسے کی زیادہ اہمیت ہے، پیسے کی تسبیح، تعریف، پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، ہم تو پیسے میں ساری طاقت یعنی محسوس کرتے ہیں، اور پیسے کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب، کرپشن، رشوت، یہ کیا ہے جو کچھ اس معاشرے میں چل رہا ہے؟ کس کے لیے؟ پیسے کے لیے، نیچے سے لے کر اوپر تک رشوت ہے، کرپشن ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں دیکھیں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے کرپٹ لوگ ہیں،
کتنے دھوکے باز ہیں، کتنے چور ہیں۔ حکومت کے کھاتے میں سارے ڈپارٹمنٹس میں جو کمیشن لیا جاتا ہے سودوں میں، آپ کو پتہ ہے، بڑا سودا ہو چھوٹا سودا ہو، کمیشن کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ ابھی میرا بھانجا تھا، 1 مہینے کی بات ہے، اس نے ایک اسپتال کا کام کیا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ کا، تو 1 لاکھ تقریباً 1,20,000 کا بل بنایا، تو اس سے بل بنایا گیا 1,86,000 روپے کا۔ باقی جو چیک کٹا تو وہ اپنے پیسے لے گیا، جو کمیشن خور تھا۔ ادھر سے تنخواہ اپنی لے رہا ہے، ادھر کمیشن اپنا کھڑا کر رہا ہے۔ یہ ایک محکمے کی بات نہیں ہے، کوئی ایک محکمہ مجھے بتا دے جو کرپٹ نہ ہو۔ انصاف بکتا ہے، اور میں کیا اس میں تفصیل بیان کروں، میں تو کہہ رہا ہوں ایک محکمہ مجھے بتا دے جس میں موقع ملتا ہو کرپشن کا اور صاحب لوگ کرپشن نہ کریں۔ یہ دیکھیں ساری قوم اس طرح ہے، ہم نے تو اللہ سے دغا بازی شروع کر دی ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ من الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یہ 2023 کے مسلمانوں کے بارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ۔ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ ما ہم یہ 2023 کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ 2023 تو میں لگا رہا ہوں، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل میں تو ایمان نہیں ہے، دنیا ہے ہمارے دل میں، ہمارے دل میں تو اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ تو اللہ نے پھر تبصرہ کیا ہے، یہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان میں روزے رکھنا بظاہر ایک مشکل کام ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے پیاسے رہیں اور سخت گرمی میں، اور روزے کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے کیا چیز۔ روزہ تو انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، یہاں دیکھ کے ہماری نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے، روزے کے تقاضے تو کوئی پورے نہیں کرتا۔ ہم تو برائے نام روزہ دار ہیں، بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہم نے روزہ رکھ دیا ہے، حالانکہ ہر برائی سے بچنے کا نام، روزے میں ہر برائی سے اپنے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه۔ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کھائے پیے، کیوں بھوکا پیاسا رہ رہے جب تم روزے کے تقاضے نہیں پورے کر رہے؟ تو بہرحال ہمارا تو سارا آوے کا آوئی بگڑا ہے، ہم نام نہاد مسلمان ہیں، اصل میں ہم دنیا دار لوگ ہیں، مفاد پرستی ہماری رگ رگ میں رچی بسی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین
فسبح بسم ربک العظیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون۔ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین۔ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔